گاؤں کا ایک چھوٹا سا گوشہ جہاں سے سلیم اور اس کی فیملی گزر رہی تھی، ایک محنتی مزدور کی داستان چھپائے ہوئے تھا۔ سلیم کی زندگی ہمیشہ سے ایسی نہیں تھی، مگر اس نے جو راستہ اختیار کیا وہ اس کی تقدیر کا حصہ بن گیا۔ سلیم گاؤں کے ایک غریب طبقے سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ ایک معمولی مزدور تھا جس کی روزانہ کی محنت اس کے گھر والوں کے لیے کچھ روٹی اور چھت کا انتظام کر دیتی۔ اس کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا، اپنے بچوں کو بہتر زندگی دینا اور اللہ کی رضا کی کوشش کرنا۔ سلیم کی روزمرہ کی زندگی بڑی سادہ تھی، لیکن ایک بات جو اس کی زندگی میں ہمیشہ نمایاں تھی وہ تھی اس کا ایمان اور اللہ پر بھروسہ۔ سلیم کے لیے کوئی بھی دن خوشی کا نہیں ہوتا تھا، کوئی نہ کوئی مشکل اسے ہمیشہ پیش آتی ہی رہتی۔ کبھی کام کم ملتا تو کبھی بیماری یا قدرتی آفات، لیکن اس کے چہرے پر ہمیشہ ایک سکون بھری مسکراہٹ تھی۔ گویا اسے یقین تھا کہ اس کی محنت اور ایمان کے ساتھ اللہ کا راستہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ سلیم کی زندگی میں ایک دن ایسا حادثہ پیش آیا جس نے اس کی زندگی کے تمام رخوں کو بدل ڈالا۔ ایک دن سلیم کھیت میں کام کر رہا تھا جب اس کا پاؤں پھسل گیا اور وہ ایک گہری کھائی میں جا گرا۔ اس کی ٹانگ میں شدید چوٹ آئی اور اس کا خون رک نہیں رہا تھا اور درد کی شدت نے اسے بے حال کر دیا۔ وہ مدد کے لیے آوازیں لگاتا رہا، لیکن گاؤں سے کوئی بھی شخص فوراً اس کی مدد کو نہیں پہنچ سکا۔ کسی طرح وہ اپنے آپ کو کھینچتا ہوا ایک قریبی درخت کے نیچے لے آیا۔ جب گاؤں والوں کو خبر ملی تو وہ سلیم کے پاس پہنچے تو سلیم بے ہوش ہو چکا تھا۔ اس حادثے نے نہ صرف اس کے جسم کو زخمی کیا بلکہ اس کے اندر کی روح کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ سلیم کی بیوی زینت بھی اس کی طرح محنت کش تھی۔ وہ روزانہ کھیتوں میں کام کرتی تھی اور گھر کی صفائی اور بچوں کی دیکھ بھال بھی کرتی تھی۔ جب سلیم حادثے میں زخمی ہوا تو زینت بہت پریشان رہنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس کے لیے زندگی مزید مشکل ہو جائے گی، لیکن اس کے دل میں ایک امید کی کرن بھی تھی۔ وہ اللہ پر بھروسہ رکھتی تھی۔ زینت نے سلیم کی دیکھ بھال شروع کی اور سلیم کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اسے کہا، اللہ ہمارا حافظ ہے، وہ ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ لیکن اس کی باتیں بھی سلیم کو تسلی نہ دے سکیں اور اس کے ذہن میں سوالات گردش کرنے لگے تھے کہ کیا واقعہ ہی اللہ ان کی مدد کرے گا؟ کیا ان کی تقدیر میں خوشیاں ہیں؟ اسی دوران سلیم کا چھوٹا بیٹا بھی بیمار ہو گیا۔ بخار کی شدت نے اس کے جسم کو کمزور کر دیا اور زینت کا چہرہ اور بھی پریشانیوں سے بھر گیا۔ ایک رات جب سلیم زندگی کی مشکلات میں گہرا ڈوبا ہوا تھا اور اس کا دل بے حد بوجھل تھا، اس نے اللہ کے سامنے اپنی تکالیف بیان کی اور گڑ گڑا کر دعا کی، یا اللہ ہمیں اس آزمائش سے نکال دے، ہم پر رحم کر۔ اس رات اس کے دل کی پکار آسمانوں تک پہنچ گئی۔ جب وہ تھک کر سو گیا تو اس نے ایک انوکھا خواب دیکھا جو اس کی زندگی کے اندھیروں میں امید کی ایک کرن لے کر آیا۔ خواب میں سلیم نے خود کو ایک وسیع اور پرسکون میدان میں پایا۔ چاروں طرف ہریالی اور خاموشی کا ایک عالم تھا، جیسے ہر چیز اسے تسلی دے رہی ہو۔ ہوا میں تازگی اور سکون کا احساس تھا اور سلیم کے دل کو کچھ پل کے لیے سکون ملا۔ میدان کے بیچوں بیچ ایک پرانا اور مضبوط درخت تھا۔ اچانک اس نے محسوس کیا درخت کے نیچے بیٹھا ایک شخص سفید داڑھی اور پرسکون چہرے کے ساتھ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہا ہے۔ اس شخص نے سلیم کو اپنے پاس بلایا اور کہا، بیٹے، زندگی کی مشکلات کو اپنے دل پر بوجھ نہ بناؤ، اللہ تمہارے صبر اور محنت کو دیکھ رہا ہے، کبھی اس کا بھروسہ مت چھوڑو۔
سلیم نے اس شخص کی باتیں سن کر خود کو ہلکا محسوس کیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور اس نے اس شخص کا ہاتھ تھامے ہوئے کہا، بابا میں نے بہت محنت کی مگر زندگی میں سکون نہیں ملا۔ واقعہ ہی اللہ ہمیں آزمائش سے نکالے گا۔ اس شخص نے سلیم کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کہا، یہ آزمائش بھی ایک تحفہ ہے جو تمہارے اندر صبر، ایمان اور محنت کو مضبوط بنانے آئی ہے۔ اللہ تمہارے قریب ہے اور ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ بوڑھے شخص کی باتوں سے سلیم کا دل بوجھل ہونے کی بجائے ہلکا ہو گیا، جیسے اس کے دل کا بوجھ ہٹا دیا گیا ہو۔ جب وہ خواب سے بیدار ہوا تو اس کے دل میں ایک عجب سکون اور اطمینان تھا۔ وہ جان گیا کہ یہ خواب محض اتفاق نہیں تھا، بلکہ یہ خواب اللہ کی طرف سے تھا جس نے اسے امید اور ہنسنے کی راہ دکھائی۔ اگلے دن سلیم نے اپنے کام پر واپس جانے کا فیصلہ کیا اور دل میں یہ عزم کر لیا کہ وہ کبھی اپنے مان کو ٹوٹنے نہیں دے گا۔ اب وہ ہر دن کو ایک نئی امید اور شکر کے ساتھ جینے لگا۔ اسے یقین ہو گیا کہ اللہ اس کی ہر محنت اور دعا کو دیکھ رہا ہے اور وہ وقت ضرور آئے گا جب اس کے صبر کا صلہ اسے ملے گا۔ ایک دن جب سلیم کام کی تلاش میں نکلا تو اسے راستے میں ایک اجنبی شخص دکھائی دیا۔ اجنبی شخص کا لباس عام لوگوں سے کچھ مختلف تھا۔ وہ پرانے مگر صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب گہرائی اور ہمدردی کی چمک تھی۔ سلیم نے اس شخص کو گاؤں میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن اس نے دل میں ایک عجیب کشش محسوس کی۔ اجنبی شخص سلیم کو غور سے دیکھتے ہوئے بولا، کیا تم مزدور ہو؟ سلیم نے تھوڑا ہچکچاتے ہوئے اس بات میں جواب دیا تو اجنبی نے کہا، مجھے ایک ایماندار اور محنتی شخص کی تلاش ہے۔ میں نے تمہارے بارے میں بہت کچھ سنا ہے اور اگر تمہیں منظور ہو تو میں تمہیں ایک خاص کام کے لیے رکھنا چاہتا ہوں۔ اجنبی کی باتوں میں کچھ ایسا اعتماد اور سکون تھا جس نے سلیم کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ ایک لمحے کے لیے سلیم کے دل میں شک بھی آیا، اس کی ایمانداری کے بارے میں کیسے علم ہوا؟ مگر پھر اس نے دل میں اللہ کا نام لیا اور سوچا کہ شاید یہ خواب میں ملنے والی امید کی پہلی نشانی ہے۔ سلیم نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے کہا، میں اللہ کا بھروسہ رکھتا ہوں اور اگر اللہ نے چاہا تو میں آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اجنبی نے ایک پر اعتماد مسکراہٹ کے ساتھ سلیم کو اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ دونوں ایک خاموشی سے راستہ طے کرتے ہوئے ایک دور دراز جگہ پر پہنچے جہاں اجنبی شخص نے ایک بڑا اور مشکل کام دیا۔ کام نہایت مشکل اور صبر آزما تھا، لیکن اجنبی کا رویہ بہت حوصلہ افزا تھا۔ اس نے سلیم کو سمجھایا کہ یہ کام ایک خاص مقصد کے لیے ہے۔ اگر وہ اسے ایمانداری اور محنت سے انجام دے گا تو اللہ کی رضا بھی شامل ہوگی۔ سلیم اور اجنبی دن رات اس کام میں لگے رہے۔ اجنبی ہر دن سلیم کی مدد اور اس کا حوصلہ بڑھاتا۔ کئی دنوں بعد جب کام مکمل ہوا تو اجنبی نے سلیم کو ایک بڑی رقم دی، لیکن اجنبی کے چہرے پر ابھی بھی ایک راز کی جھلک باقی تھی، جیسے ابھی کچھ اور بھی کہنا چاہتا ہو۔ اجنبی شخص نے ایک گہری سانس لے کر کہا، یہ کام تمہارے لیے بس ایک آزمائش تھا۔ تمہاری محنت اور صبر نے مجھے متاثر کیا ہے اور اللہ نے تمہارے لیے شاید مزید انعامات تیار کر رکھے ہیں۔ اس کے بعد اجنبی نے سلیم سے اجازت لی اور غائب ہو گیا۔ سلیم کے دل میں خوشی اور حیرت کا ملا جلا احساس تھا۔ وہ واپس اپنے گھر لوٹ آیا اور اپنی بیوی کو ساری کہانی سنائی۔ یہ واقعہ سلیم کے لیے محض ایک روزی کا ذریعہ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا لمحہ تھا جس نے اس کے ایمان کو اور مضبوط کر دیا۔ سلیم کے لیے یہ رقم کسی نعمت سے کم نہیں تھی، گویا اللہ نے اس کی دعاؤں کا جواب دے دیا ہو۔ اس نے جلدی سے اپنے بیمار بیٹے کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا فیصلہ کیا
اور علاج شروع کروا دیا۔ اللہ کے فضل سے اس کا بیٹا تیزی سے صحت یاب ہونے لگا، اور جب سلیم نے اپنے بچے کو مسکراتا اور صحت مند ہوتے ہوئے دیکھا تو اس کی آنکھیں شکر کے آنسوؤں سے بھر گئیں۔ اس نے اللہ کا دل سے شکر ادا کیا کہ جس مشکل گھڑی میں وہ تھا وہاں بھی اللہ نے اس کا ساتھ دیا۔ اسی دوران ایک دن اجنبی شخص دوبارہ سلیم کے پاس آیا اور مسکراتے ہوئے کہا، تمہاری محنت اور ایمانداری نے مجھے بہت متاثر کیا ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ تم میری زمین پر کام کرو اور اس کے بدلے میں تمہیں اچھی رقم دوں گا۔ یہ سن کر سلیم کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اللہ نے اس کے لیے زندگی کا ایک نیا راستہ کھول دیا ہو، جس میں اس کی تمام محنت اور قربانیاں رنگ لا رہی تھی۔ سلیم نے یہ پیشکش قبول کر لی اور اجنبی کی زمین پر کام کرنے لگا۔ جس آزمائش سے وہ گزر رہا تھا، اس کا صبر اور اللہ پر بھروسہ آج اسے انعام میں مل رہا تھا۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنے ایمان کو اور مضبوط کیا۔ اس کے دل میں یہی دعا تھی کہ اللہ ہمیشہ اس کا حامی اور مددگار رہے اور اسے کبھی آزمائش میں تنہا نہ چھوڑے۔ اس نے اللہ کے فیصلوں پر ایمان رکھا اور اپنی زندگی کے تمام سخت فیصلوں کو اللہ کی رضا کے مطابق لیا۔ گاؤں والے بھی سلیم کی ایمانداری اور محنت کو دیکھ کر متاثر ہوئے اور اس کی کہانی سب کے لیے سبق بن گئی۔ یہ کہانی ایک مزدور کے ایمان، صبر اور اللہ پر بھروسے کی کہانی ہے۔ سلیم نے زندگی کی سختیوں کا سامنا کیا مگر اس کا ایمان کبھی نہیں ٹوٹا۔ اس کی کہانی ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ مشکل وقت میں کبھی ہمارا ایمان مضبوط ہو اور ہم اللہ پر بھروسہ کریں تو وہ کبھی ہمیں مایوس نہیں کرتا۔ خدا کی مدد ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتی ہے۔